وصدق رسوله
یہ دنیا ایک حالت پر سدا قائم نہیں رہتی، حالت آج ہے زمان دائم نہیں رہتی، کبھی بستی کبھی رفت، کبھی گلشن کبھی سارا، ہمیشہ زندگی کا راستہ یکساں نہیں رہتا، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، جو کچھ کرنا ہی کر لے چار دن کی زندگانی میں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں دو ڈالو محمد کی غلامی کا۔ علماء امت، شرفاء قابل احترام نوجوان ساتھی، اللہ تعالی اور ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب کا صحیح تعلق، اللہ تعالی آپ اور ہم سب کو محبوب کی اتباع نصیب فرمائے۔ خالق کائنات کا عظیم احسان، اس ذات نے ہمارے حصہ میں ایسا نبی عطا فرمایا جو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کسی قوم کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ سب فرمائے الحمدللہ۔ ہر نبی علاقے کا نبی، قصبے کا نبی، موضع کا نبی، صوبے کا نبی، ملک کا نبی، قوم کا نبی، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو خدا کی پوری خدائی کرے۔ جب تک اس خدا کی خدائی چلے گی، مصطفیٰ کی مصطفی کی ساتھ۔ آج محمد عربی نبی، کل نبی، قیامت تک مصطفیٰ۔ جب تک قیامت کے دن تمام انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایک آمنہ کا لال ہوگا، عبداللہ کا بیٹا ہوگا، زہرا کا ابا ہوگا، حسنین کریمین شریفین کا نانا ہوگا، اما طاہرہ آمنہ کا بیٹا ہوگا، اما عائشہ تو صدیقہ کا سردار ہوگا، صدیق کا داماد ہوگا، خدا کی دربار ہوگی، مقام محمود ہوگا، محمد سر بسجود ہوں گے، فرمائیں گے امتی امتی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، محترم نوجوان ساتھیوں، کہ کس قدر نبی ایسے مشکل وقت میں
ہمارے جیسے گناہگاروں کی یاد فکر میں ہم اور آپ سوچے کہ ہم نبی کے کتنے خیر خواہ، پھر نبی ہمارا کس قدر خیر خواہ۔ جب بچہ اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جب نافرمانیوں کے بعد جب وہ باغیانہ زندگی پیش کرتا ہے باپ کو، تو یہ باپ اس کو اپنی وراثت سے خارج کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں، مگر قربان چاہے محمد تیری ذات پر کہ ہم جس قدر کوتاہیاں کر رہے ہیں، کر چکے ہیں اور ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، آمنہ کی رام تیری ذات پر قربان کہ تو اس قدر ہمارا خیر خواہ، قیامت کے دن تو قیامت کے دن رہا۔ اما طاہرہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب آمنہ کے بعد یہ میرے بیٹے محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا میرے بیٹے نے میری گود کو چھوڑ دیا اور کھسک کر زمین پر چلے گئے، اور میں نے دیکھا تو میرے بیٹے کی نشانی خدا کے دربار میں لگی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا تو میرے بیٹے کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو قریب ہوئی کان لگایا تو میرے بیٹے کی زبان سے آواز آ رہی تھی، رب هب لي رب هب لي أمتي أمتي أمتي۔ پیدا ہوتے وقت امت گنہگار کے فکر میں، جاؤ سیدنا صدیق الاکبر سے پوچھو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا جبل عرفات کے ٹکڑا اور میدان جہاں سیدنا آدم 300 کئی سال تک روتے رہے، جہاں آدم کی خطا معاف ہوئی، خدا راضی ہوا، اسی وقت اسی جگہ اسی میدان سید الکونین سربسجود ہے، اور میں نے دیکھا نبی کی روتے روتے ریشے غبار آنسو سے لگ، حضور کا وجود کون خدا کی دربار میں رو رہے۔ آپ فرماتے ہیں میں قریب ہوا، زور زور سے سید الکونین رونے کی آواز آ رہی، یہ جملے نکل رہے، اللہم اغفر امتی امتی امتی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی رو رہے، اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس، میرے پیارے کو اطلاع دو، میرے پیارے میں آپ کا حزن و ملال برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا فرمانے اس قدر حزن و ملال کیوں؟ رحیم نبی اللہ کی مخلوقات کے خیر خواہ نبی فرماتی ہے اللہ کچھ نہیں مانگ، صرف ایک درخواست، میرا آنے والا امتی گنہگار 15,000 20,000 بھر بچوں کو چھوڑ کر وطن سے بے وطن ہو، جب اس ٹکڑے جبل عرفات میں داخل ہو، اللہ میری استدا ہے کہ اس میرے امتی کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل
جاؤ میرے محبوب کو اطلاع دو، میرے پیارے نبی مجھے اپنی ربوبیت کی قسم میں نے اس دعا کو قبول فرما دیا۔ جو آپ کا امتی گنہگار سے گنہگار ایمان کی دولت لے کر اور میرا در آخرت کا فکر لے کر آپ کی منشا میری رضا لے کر اس جبل ہاتھ میں داخل اللہ فرماتے پیارے میں اس کو ایسا پاک کروں گا جس طرح بیٹا ماں کی پیٹ سے نکلتا، اسی طرح میں اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس میری رضا مقصود حاصل کی اور ایسے گناہ مٹاؤں گا، قیامت کے دن اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوں گے، میری قدرت کی لوح محفوظ کی تختی پر بھی نشان نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر میرا بندہ غلطی کرے، اگر حکومت گرفتار کر لے، چھوڑ بھی دے، مقدمہ جیت بھی لے، اگر دوسری غلطی کرے گا کیس بنے گا، جب آئے گا تو وہ کہے گے تو عادی ہے، مجرم ہے، عادی ہے جرم کرنے کا، یہ دیکھ تو نے پچھلے زندگی کے کس لمحات میں یہ غلطی کی تھی۔ مگر اللہ فرمائے میرے ہاں جو قانون ہے، جو گناہ مٹے گا پھر اس کی یاد دہانی تک بھی نہیں ہوگا، وہ مٹ گیا، اس کا کیا سرائی تک بھی میرا بندہ نہیں کر سکتا کہ گناہ میں نے کی۔ اللہ اکبر۔ محترم ساتھیوں، اللہ تعالی ہمیں تمہیں ایسے محبوب کی محبت نصیب فرما۔ یہ کون نبی ہے جس کے متعلق اللہ خود فرما رہے اور ہمیں خوشی سے اطلاع فرما رہے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے میں نے دیکھا تو نہیں دوبارہ اسی مقام پر سر بسجود اور سید الکونین پھر رو رہی ہے۔ میں قریب ہوا کہ یار کی آنسو وہ جگہ بھی ساری کھیلی ہے، مگر نبی کے وجود میں ایسے کب کبھی اتنا خدا کی دربار میں رو۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو اطلاع دو، پیارے رونے کا سبب ہے، پر نبی فرماتے اللہم اغفر لامتی امتی امتی امتی۔ میرے عزیزوں، ایسا باوفا نبی کہاں سے تلاش کرو کہ آج اسی کے صدقے ہم یہاں موجود ہیں، مگر دیکھ لو ہمارے شکل انسانی موجود ہے، اس خدا کا قانون آج بھی موجود ہے قرآن میں، جو قرآن ہمارے گھروں کی الماریوں میں موجود ہے، جو ہم تم صبح شام پڑھتے ہیں، وہ قانون موجود ہے جو سابقہ نبیوں کی امتیں بنی اسرائیل کے زمانے سے لوگ صبح کو چھوٹا گناہ کرتے تھے، رات کو ان کی شکل باندر کی ہو جاتی تھی، رات کو کرتے تھے غلطی، صبح کو وہ ریچھ اور خنزیر کی شکل میں، اور ان کی صورتیں مست کر دی گئی۔ وہ قانون مٹا نہیں، وہ قانون ختم نہیں ہوا۔ فلما آتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ میرے عزیزوں، اللہ کی قسم وہ قانون موجود ہے
آج بھی، مگر ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو پھر ہماری شکلیں ویسی کی ویسی ہیں، ہماری شکلیں مست کیوں نہیں ہوتی؟ لواطت کھلم کھلا ہو رہا ہے، زنا کھلم کھلا ہو رہا ہے، چوری کھلم کھلا ہو رہی ہے، نبی خدا کی بے فرمانی ہو رہی ہے، مگر میں یہ آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، پھر ہماری شکلیں مست کیوں نہیں ہوتی؟ پھر ہم اسی صورت میں تو صبح کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ تمہاری ہماری کمال نہیں، یہ سبز گنبد والے کی کمال ہے، جس کے لیے اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ محبوبہ ہم نے آپ کو کسی خرچ و خیرت واسطے دنیا میں نہیں بھیجا، کسی دنیا کی اور دنیا کی مطلب کی، فرمایا محبوبہ ہم نے آپ کو اپنی مخلوقات کے سر سے پاؤں تک مجسمہ رحمت بنا کر، اللہ کی قسم جب کہ قریش مکہ نبی کو پتھر مار، قریش مکہ نبی کے گلوں میں کانٹے بچھاتے، قریش مکہ کی عورتیں نبی علیہ السلام و تسلیم کے وجود پر کوڑا کرکٹ اٹھا کر پھینک دیتی تھی، اس وقت خدا کی غیرت کو وہ چیلنج دیا کرتی تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر اس قریش مکہ میں موجود نہ ہوتے تو میں ایک سیکنڈ میں انہیں دکھاتا کہ میرے محبوب کو کیسے تکلیف دے۔ سبحان اللہ، اللہ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ کی قسم اللہ نے ہم پر عظیم احسان فرمایا، اور واقعی اس نے صحیح کیا کہ اپنا احسان جتنا، اور یہ نہیں جتلایا کہ بندہ میں نے تمہیں وجود دیا، میں نے وجود دے کر تمہیں آنکھ دی، تندرستی دی، اقتدار دی، بچے دیے، مال دیا، اور تمہیں دنیا کا اقتدار دیا، نہیں نہیں، اللہ کریم نے یہ نہیں احسان جتلایا میں نے تمہیں زمین دی ہے، میں نے تمہیں بڑا سیٹ امیر بنا کر کبیر بنا دیا ہے، کوٹھیاں دی ہے، نہیں، اللہ کی قسم اللہ نے جو احسان جتلایا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میرا عظیم احسان ہے کہ میں نے تمہاری دل سے میں اپنا پیغمبر بھیج دیا ہے، وہ ایسا پیغمبر بھیجا جسے میں نے ایک دفعہ لاگو کر کے بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ کی قسم سید الکونین رحمت للعالمین سربسجود ہے، حضرت صدیق الاکبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا آنکھوں سے نبی کی آنکھوں سے آنسو اس طرح بہ رہے جیسے موسلادھار بارش برس۔ یہ وہ نہیں ہے جو دنیا کے سامنے ابو جہل کے سامنے بھی فرماتے ہیں میرے چچا سن میں کون ہوں، انی اخاف، میں اس سے ڈرنے والا ہوں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اللہ رو رو کے جب فرماتی اللہم اغفر امتی امتی امتی، یہاں ایک خاصیت بتاؤں، جیسے چھوٹے بچے کا ماں کے ساتھ فطرتی تعلق، محمد کریم کا ساتھ بھی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے کسی گناہگار امت کے ساتھ بھی فطرتی تعلق۔ مثال کے طور پر یہ ذہن میں بات رکھے، جب بچہ ماں کو تنگ کرتا ہے تو ماں اپنے بچے کو مارتی ہے، اگر وہ شریر پھر بھی نہیں خاموش ہوتا تو اپنے سے جدا کر کے اسے زمین پر پٹاخ مارتی ہے۔ جب بچہ زمین پر جاتا ہے وہ روتا ہے، اللہ کی قسم رو رو کر سسکیاں کرتا ہے، اسی رونے میں وہ رو رہا ہے ماں نے مار دیا، مگر سگ دل ماں تھوڑی دیر کر رو کھڑی ہے، اس ماں کا غصہ بھی فطرتی ہے،
مگر دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے اوپر سے زبان سے مرتا مرتا نہ جاؤں، نہ آؤں گی تیرے قریب، نہ اٹھاؤں گی تجھے، اللہ کی قسم۔ مگر وہی بچہ جو ماں کے ہاتھ سے مار کھائی، ماں نے پھینک دیا، جدا بھی کر دیا، مگر وہی بچہ روتی جگہ کہہ رہا ہے اماں۔ یہ لفظ ماں کا نکل رہا ہے اس بچہ کی زبان۔ جب ماں اپنا بار بار نام سنتی ہے کہ مجھے بچہ پھر میرا نام لے رہا ہے، اللہ کی قسم اس ماں جب بچہ روتا ہے ماں کا نام لے کر، اس ماں کے سینے کے اندر جو چھاتی میں وہ جگر موجود ہے، جس جگر میں سے نکلا ہے اس میں اس قدر جوش آتا ہے، وہ اسی وقت کہہ دیتی ہے اپنے آپ کو قربان کر دوں بیٹے، میں نے اتنا تیرے اوپر سختی کی پھر بھی تو میرا نام نہیں چھوڑتا۔ دوڑتی ہے ماں، بچہ کے قریب ہوتی ہے، جب محمد کریم روتے ہیں فرماتے ہیں اللہم اغفر لی امتی امتی امتی۔ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ جنہوں نے جس تیرے امتی نے اس قدر تیری بغاوت کی، تیری شریعت کو چھوڑ دیا اور تیری اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا، جنہوں نے تیری سیرت صورت چھوڑ دی، باغی ہو گیا میرا بھی تیرا بھی، پھر بھی تو ان کے لیے میرے دروازے پر اتنا روتا ہے کہ میرے عرش کے ہاں بلانے قدیروں کو تو نہیں ہلا، میرے عرش کے قدیریں بھی ہل رہی ہے۔ فرشتے کہے اللہ اپنے محبوب کی حال پر رحمت فرما۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو پیارے اس قدر رونا کیوں۔ اللہ درود شریف پڑھ لو۔ سید الکونین رحمت للعالمین رو کر فرماتے اللہ میری درخواست ہے جو میرا امتی حاجی یہاں اس میدان میں اس جگہ کھڑے ہو کر باپ اپنے بیٹوں کے لیے دعا مانگ، یہ میرا امتی میری امت کے لیے مجموعی طور پر دعا، یہ حاجی اپنے ہمسائے کے لیے دعا مانگے، اپنے بھائی کے لیے دعا۔ اللہ میری درخواست ہے اس حاجی کی دعا اس باپ کے حق میں، بیٹوں کے حق میں، میری امت کے حق میں قبول فرما۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو اطلاع دو، میرے پیارے نبی مجھے اپنی ربوبیت کی قسم میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، مگر سر اٹھائے آپ کا حزن و ملال مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ کیا تعلق، وہ محب ہے، یہ محبوب ہے، محب محبوب کرو نا کیسے برداشت کر۔ ہاں اللہ اور خدا کا تعلق تو ہے نبی سے، محبوب سے۔ آپ اور ہم سوچے کہ نبی کا تعلق ہم سے کیا، کس قدر تکلیفیں برداشت کی۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا تیسری بار سید الکونین اسی مقام پر سر بسجود ہے رو رہے، پھر میں نے آواز سنی تو فرما رہے اللہم اغفر لی امتی 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 امتی۔ میرے محبوب کو اطلاع دو پیارے، اس قدر حزن و ملال کیوں، میں خدا آپ کا حزن و ملال دے کر برداشت نہیں کر سکتا۔ فرماؤ کیا اپیل ہے، کیا درخواست ہے، کیا رپورٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ میری ابتدا ہے جو میرا امتی اس قدر تکلیفیں برداشت کر کے اس دربار میں اس میدان میں پہنچ جائے، مولا اگر میرا امتی کا حق کھا کر آیا، میرا امتی اپنے بیٹے کا حق کھا کر آیا ہے، میرا امتی اپنی بیٹی کا حق کھا کر آیا ہے، میرا امتی ہمسائے کا حق کھا کر آیا ہے، اللہ میری درخواست ہے اپنے بیٹے کا حق کھا کر آیا ہے، میرا امتی اپنی بیٹی کا حق کھا کر آیا ہے، میرا امتی ہمسائے کا حق کھا کر آیا ہے، اللہ میری درخواست ہے وہ بھی معاف فرما۔ اب یہاں مسئلہ سن لو، نبی کی دعا
غیر نبی کی دعا یعنی ہماری تمہاری دعا نبی کی دعا میں فرق یہ ہے، ہم دعا مانگیں گے دعا منظور تو جواب نہیں آئے گا، نامنظور تو جواب نہیں آئے گا، نبی دعا مانگے گا منظور تو جواب آئے گا، نامنظور تو جواب آئے گا۔ اور پھر یہاں سوال کیا رسول جو ہم دعا مانگ رہے ہیں ہمیں تو علم نہیں کہ دعا قبول ہوئی یا نہیں، جو قبول ہوئی تو ٹھیک، جو قبول ہوئی اس کے لیے کیا ہماری دعا خالی جائے؟ قربان جائے محمد کریم تیری ذات پر تیری طرف سے ہمیں خدا کی دربار سے کتنا انعام ملا۔ اللہ فرمائے محبوبہ آپ اپنی امتی کو خوشخبری سنا دو، جو دعائیں کی میں نامنظور کروں گا اور میرے بندے میرے دروازے پر گرا حاضر کی ساری کے ساتھ دعا مانگی میں نے قبول نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں اس دعا کو اپنی دروازے سے تیرے سب کے خالی نہ جانے دوں گا۔ اللہ کیا دے گا اس خالی دعا کے بدلے؟ اللہ کریم نے فرمایا 100 شہید کا ثواب دوں گا۔ اور قیامت کے دن جب آپ کا امتی میری دربار میں حاضر ہوگا، آپ کا امتی میرے دربار میں حاضر ہوگا، اس کی خالی دعاؤں کے دفتر 100 شہید کے ثواب میری دروازے سے حاصل کرے گا۔ وہ حسرت سے کہے گا اللہ مجھے علم ہو جاتا کہ یہ دعا تو نامنظور کرتا ہے اور اس دعا خالی کے بدلے 100 شہید کا ثواب دیتا ہے، ساری زندگی میں دعائیں کرتا رہتا تو ان کو نامنظور کرتا اور ایک ایک دعا کے بدلے 100 شہید کا ثواب تو حاصل کرتا۔ یہ کون نبی ہے؟ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ میرے عزیزوں میرے محترم ساتھیوں سنو، سید القونین ہو رہی ہے درخواست ہے تیسری دعا کی، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اللہ جو میرا امتی بندہ بندے کا حق کھا ہے مولا تو معاف کر لے۔ اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو اطلاع دو پیارے وہ دونوں دعائیں منظور، یہ دعا نامنظور۔ اللہ میاں کی اللہ فرماتے ہیں یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ میں معاف نہیں کروں گا۔ آپ یہ نہیں بس نبی کے دل سے پوچھو کہ نبی پر کتنا اثر پڑا۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بھائیو یہ تو اللہ کریم نے انکار کر دیا کہ میں آپ کی دعا نہ منظور کر۔ اب سید القونین اس قدر روتی ہے بے تحاشا، اللہ کی قسم علماء سے پوچھو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سر بسجود ہو، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں 7 دنوں کے اندازے کے مطابق سید القونین اسی مقام پر روئے اور یہی جملہ تھا اللہم اغفر امتی 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 امتی۔ آج اگر آپ کو کہا جائے کہ نبی کی صورت تو رکھا تمہیں 100 شہید کا ثواب ملے گا، اکبر جہاد کرنے والے مجاہدوں کی صف میں اٹھو، قیامت کے دن محمد کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہو اور خدا کی دربار خود لے جائے، مگر آپ محمد کی دعوت کو قبول نہیں کریں، تمہیں نبی کی صورت کا نبی کے فرمان کا دکھ نہیں آتا، فرمان محمد پر جائے کہ اس کو کتنا دکھ ہو۔ نبی رو رہے اگر میں سر اٹھاتا ہوں اور گھر میں جاتا ہوں تو اللہ نے انکار کر دیا میری امت تو رکی ہوئی ہوگی، اللہ جہنم کے دروازے کھل جائے گی، جنت کے دروازے بند ہو جائے۔ آخر حقوق العباد کا مسئلہ کون ہے جو حقوق العباد میں خیانت کرے؟ باپ بیٹے کے حق میں خیانت کرے گا، بیٹا باپ کے حق میں نسیا ولم نجد لہ عصبہ، باپ کی بھول اولاد کی بھول، اور بندہ پھر خطا کار نہیں
کو اعتبار اور یقین کامل تھا پھر یہ بندہ ہے جو بندہ اور خطا کرے تو رب ہے، رب کا معنی معاف کرے، وہ بندہ کیا جس سے خطا نہ ہو، وہ رب کیا جس سے معافی نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سید الکونین رحمت للعالمین، اللہ کی قسم سر بسجود رو رہے ہیں، فرما رہے ہیں اللہم اغفر لامتی امتی اللہ کریم فرماتی جبرائیل جاؤ میرے محبوب میرے دروازے رحمت کو نہیں چھوڑتا، رو پیا نڈھال ہو گئے، رو رہے ہیں اللہ کے دروازے پر سر سجود ہے، پر آواز کیا ہے اور منہ زبان میں لفظ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی امتی امتی امت، اللہ میری امت کو بخش، اللہ میری امت۔ اللہ فرمائے جبرائیل جاؤ محبوب کو کہو آپ کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، اتنا کر سکتا ہوں پیارے تیری دعا کے اگر تیرا امتی امتی کو حق معاف کر دے، باپ بیٹے کو معاف کر دے، ماں بیٹی کو معاف کر دے، بھائی بھائی کو معاف کر دے، تیرے صدقے محمد میں بھی معاف کر دے۔ میرے دوستو میرے عزیزوں آپ سوچ رہے ہم اور تم نے کس قدر بندوں کا حق کھایا ہے اور حق کھا رہے ہیں۔ ایک چونی اگر دکان میں بیٹھے آپ نے بچے کے ہاتھ سے لی، یاد رکھو وہ چونی اللہ کی قسم وہاں تم سے وصول کی جائے گی جہاں پوری خدائی کا کٹ ہوگا، خدا کی عدالت ہوگی، وہ للہ الواحد القہار کے روپ میں ہوگا۔ اگر ایک زمین کی 4 انگل آپ نے ضبط کی تحت الثری تک 7 طبق زمینوں کے تیرے سر پر رکھوائے گا، حشر کے میدان میں صفوں کے آگے چلوائے گا۔ اگر درزی نے کسی غیر آدمی کے کرتے کا ٹکڑا کاٹ کر کسی غیر کو لگا دیا، قیامت کے دن جہنم کی کیچیوں سے اس کا وجود کاٹا جائے۔ اللہ میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ کون نبی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ خیر خواہ ہے نبی یا نہیں؟ بولو تو صحیح، خیر خواہ ہے یا نہیں؟ مجسمہ رحمت ہے کہ نہیں؟ اس قدر دنیا میں کوئی ہے خیر؟ آئیے ذرا ایک اور بھی بات، یہ تو صدیق ہے جس نے فرما دیا، آئیے ذرا صدیقہ بنت صدیق کو بھی دیکھ، وہ فرماتی ہے جب سید الکونین کا آخری وقت تھا حضور کا سر مجھے آج اجازت ہوگی کہ میں 2:30 بجے جمعہ پڑھوں، نہیں بجے بجا ختم، کیونکہ وہاں میرا جمعہ جو 2:30 بجے ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ سے یہ جو میں مسئلہ پیش کر رہا ہوں یہ عام ترین ہے، میں کوشش کروں گا 5 گھنٹے کا یہ مسئلہ آپ کو آدھے گھنٹے میں سنا۔ نہیں نماز کے بعد بیان نہیں کر سکتا، آپ جائیں گے دور جگہوں میں بھائی۔ اللہ پھر میں آ رہا ہوں 21 ربیع الاول کو میری آپ کی حیا، 21 ربیع الاول کا ذاتی چوک، 21 20 نہیں سن رہے ہوں گے وہ 20 کا میں نے ملتوی کر دیا، جو 20 میں ایک دن گھر رہوں گا صرف مہینہ میں۔ اب میری بھی دیکھو والے نفس نے کہا نہیں کہا، والے اولاد نے کہا نہیں، والے ازواج نے کہا نہیں کہا، اچھا جائے گا تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں 20 نہیں 21 ربیع الاول اور 17 جنوری قذافی چوک، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے اعلان ہوں گے۔ بس درود شریف پڑھیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. تمام دنیا کے اندھیروں سے ہمیں نبی نجات دلوا رہا. آنے والے اندھیرے کو نبی روشنی سے تبدیل کر رہا ہے. تو آنے والے اندھیروں کو نبی روشنی سے رشد و ہدایت سے تبدیل کر رہا ہے. سید الکونین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی آخری وقت ہے ایام مرض کی حالت اور نبی پر حضور پر تپش ہے بخار کی. حضور کروٹیں تبدیل فرماتے ہیں پر نبی کا سر مبارک میری گود. خوش قسمت وہ ماں جس ماں نے محمد کو گود میں نبی آخری وقت غار صدیق کی گود میں تھی. آخری وقت صدیقہ بنت صدیق ہے جس گود میں نبی کو سلایا ہوا. وہاں سلا کر صدیق دیکھ رہا تھا نبی کے چہرہ کو. یہاں سلا کر اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق دیکھ رہی ہے نبی کے چہرے کو. میں کہتا ہوں جنہوں نے ایمان کی نگاہ سے محمد کے چہرے کو دیکھا ان کا خدا کے ہاں کیا مقام ہے. خدا سے جاؤ پوچھو. اور دنیا کی سرداروں جب آمنہ کے لال کا آخری وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جب کنڈی کھٹکھٹا اور دروازے پر دستک ہوئی آواز آئی اور جلدی سے پوچھا گیا وقت کون ہے منطق الباب انا بلال. حضور فرماتے ہیں اسے بلا لو. نہیں اما فرماتی ہم نے پردہ کیا. بلال جب ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی بالناس پیارے لوگوں کو نماز پڑھاؤ. وہم ینتظرونک پیارے کی انتظار ہو رہی ہے. میرے نبی نے ایسے دیکھ کر فرمایا بلال جی قربان جاؤ مرو ابا بکر یصلی بالناس. اور ابو بکر کو محمد کا حکم سناؤ کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر میرے ہی صحابہ کی جماعت کو نماز پڑھا. یہ فیصلہ نبی کا فیصلہ نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. یہ اسی خدا کا فیصلہ ہے کیونکہ اس کا قانون ہے کہ نبی اس وقت تک نہیں بول سکتا جب تک میں خدا نہ بلاؤں. دنیا میں نبی کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتا جب تک میں خدا فیصلہ نہ دوں. نبی خدا کے عادت کے بغیر اللہ کی قسم کسی قوم کو معجزہ بھی نہیں دکھا سکتا. قانون قرآن ہے وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی میں نے دیکھا سید الکونین کی کروٹیں تبدیل ہو رہی ہے اور حضور کی زبان ہل رہی ہے. میں کان لگائے تو نبی فرما رہے تھے رو رہے تھے اللہم امتی 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 امت. میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ بار بار کٹ میں تبدیل فرماتے ہیں کیا اس میں درد ہے کیا تکلیف ہے. میرے شہید نے دیکھ کر فرمایا شاہ مجھے کہیں تکلیف مجھے بیٹی کا فکر نہیں مجھے حسنین کا فکر نہیں مجھے علی کا فکر نہیں مجھے تیرا فکر نہیں مجھے صدیق کا فکر نہیں. عائشہ مجھے اپنی امت گناہ گار کا میری امت اس قدر گناہ کرے گی اس قدر سر پر بوجھ گٹھیا گناہوں کی کر کے لائے گی جو اٹھا نہ سکیں گے. سابقہ نبیوں کی امتیوں میں ایسے گناہ نہیں ہوں گے جو میری امت گناہ کر. میں آج امت کی بخشش کا وسیلہ اس کی دربار میں پیش کر رہا ہوں. اللہم اغفر لی امتی امتی امتی. سید الکونین رو رو کر فرماتے لوگوں ہم کس قدر خوش
عطا فرما جو ہمارے لیے بخشش کے دروازے کھول. مسلمانوں اور میرے محترم بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ ہم سب موت سے قبل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کی قسم اگر آپ اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر اتنا رو گئے، اتنا ارادہ کر لیا کہ اللہ میں اس قدر روسیا خطا کار نافرمان بے فرمان اور میرا نبی اس قدر خیر خواہ، اور پھر نبی جو خیر خواہ ہے تو بھی اس سے زیادہ کہیں ہے خیر خواہ. اللہ تو بھی خیر خواہ، تیرا نبی بھی خیر خواہ. میں کتنا نالائق اگر رو پڑی، آنکھ سے آنسو نکل پڑے. اللہ فرماتے جبرائیل جس کی آنکھ سے آنسو میرے خوف سے نکلے ہیں، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم اب میں اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہوں، تو جہنم کے دروازے بند کر دے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیم. اللہ میرے دوستو، میرے محترم بھائی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے دیکھا سید الکونین حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرماتا، بلال جی قربان جاؤ جا کر کے آج مدینے کی گلی کوچے میں اعلان فرماؤ، پیارے کون سا اعلان فرمایا، جا کر کے کہو کہ آج محمد کریم مسجد نبی میں آخری زندگی کا خطبہ فرما رہی ہے. جنہوں نے محمد کریم سے قرضہ لینا ہو آج قرضہ لے لو، جنہیں محمد کریم نے ہاتھ سے آنکھ سے وجود کے کسی عضو سے تکلیف دی ہو، زبان سے تکلیف دی ہو، آج دنیا میں بدلا. جی ہاں، فیصلہ ہوا 2:30 بجے جمعہ. ٹھیک ہے 2:30 بجے پر تھوڑا وقت باقی ہے، تھوڑا وقت ہے. نہیں اگر آپ تنگ ہے تو مجھے کیا نہیں اس کو پتہ نہیں ہے. رحمت للعالمین محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ حافظ ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محمود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ
صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دیکھا اس کو جہاں دیکھا ظاہر اور پنہاں دیکھا دیکھا حیوں دیکھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رو رہے تھے فرما رہے تھے اللہم اغفر لأمتی امتی امتی میں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے عزم میں تکلیف ہے آپ نے فرمایا عائشہ کسی چیز میں تکلیف نہیں کسی چیز کا فکر نہیں ایک فکر ہے میری امت اس قدر گناہ کرے گی ساتھ امت میں نہ پائے جائے آج میں اللہ کی دربار میں اپنی امت کے لیے بخشش کا وسیلہ طلب کر رہا اللہ میری امت کے بخشش کا وسیلہ کرنا اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو اطلاع دو میرے پیارے نبی آپ کا امتی گنہگار موت سے پہلے ایک برس موت سے قبل توبہ کرنے میں اس کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دوں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ روئے نہیں آپ کا حزن ملال مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا سید الکونین پھر اسی حالت میں فرماتے اللہم اغفر لأمتی امتی امت اللہ یہ مہلت تو نے زیادہ دی کچھ تھوڑی کر اللہ میری امت کے بخشش کا وسیلہ فرما اللہ میری امت کو بخش دے اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو اطلاع دو میرے پیارے نبی اگر ایک سال ایک برس زیادہ ہے آپ کا گنہگار امتی موت سے قبل 6 ماہ پہلے توبہ کر لے اس کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے سید الکونین رو کر فرماتے اللہم اغفر امتی امتی امت اللہ یہ مہلت زیادہ تھی کچھ تھوڑی کر میری امت کو بخش اللہ نے فرمایا جا جبرائیل میرے محبوب کو اطلاع دو پیارے اگر 6 ماہ زیادہ ہے آپ کا امتی گناہگار موت سے قبل 1 ماہ توبہ کر رہے میں اس کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر سبحان اللہ سید الکونین رو کر فرماتے اللہم اغفر لأمتی امتی اللہ یہ مہلت زیادہ دی کچھ تھوڑی کر میری امت کو بخش اللہ یہ تھوڑی بہت محنت بہت تھی محلہ مہلت مولا میری درخواست سے کچھ تھوڑی کر اللہ فرماتے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو اطلاع دو یہ 1 مہینہ بہت ہے آپ کا گنہگار امتی موت سے قبل 1 دن توبہ کرے گا اس کے کبیرہ صغیرہ سبحان اللہ سید الکونین رحمت
امت کی خیر خا مخلوق خدا کے خیر خا علیہما تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ فرماتے ہیں جہاں جبرائیل میرے محبوب کو اطلاع موت سے پہلے جو آپ کا امتی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ میری طرف رجوع کر لے إِنَّ الَّذِينَ يَقْبَلُوا التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ فرمائے پیارا میں اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دوں گا. اللہ کریم کے پیارے نبی نے پھر فرمایا اللہ یہ مہلت زیادہ دے کچھ تھوڑی کر میری امت کا محسوس کرو سنا. اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو اطلاع دو میری پیاری نبی اگر ایک دن زیادہ آپ کا امتی جب تیرے امتی کا سانس یہاں رکا ہوا ہو یہاں سے نکل کر یہاں تک یہاں سے نکل کر یہاں اس کی ہڈی میں اس کا روح اذا بلغ بالحلق وانتم حينئذ تنظرون. اے اللہ تو میری امت کا بخشش کا وسیلہ فرما. اللہ فرماتے ہیں پیارے آپ کا امتی بول نہ سکتا ہو کہہ بھی نہ سکتا ہو الفاظ سے میرے دروازے پر وہ توبہ کا لفظ میں کہہ سکتا ہوں دل ہی دل میں گناہوں کو اپنے ذمے لگا لے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھ لے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم محمد تیرے صدقے تیری امتی کو معاف کر. کون نبی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا قل یا عباد میرے محبوب میرے پیارے حبیب و نبی آپ میرا حکم اپنوں تک پہنچا دیجیے مومنوں تک پہنچا دیجیے میرے بندوں تک پہنچا دیجیے. یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم فرمایا اے میرے بندے آپ کا نفس اس قدر سرکش ہو جائے کہ ساری زندگی میرے خلاف میرے محبوب کے خلاف کرواتا رہے. اللہ فرمائے تو اس قدر غلطیاں کر گیا کہ جب تیری نظر پڑی تیرے وجود سے کتنے بار نہیں جتنے تیرے گناہ. اللہ فرماتے ہیں دوسرے پہلو پر نظر کر میری اس قدر رحمت ہے کہ اس کا کوئی شمار نہیں. تیری بھی گناہ ہے پر میری بھی رحمت پر تیرے گناہ میری رحمت کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے چڑیا چوٹ بھر جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تیری ساری زندگی کے گناہ چڑیا کی چونچ بھر اور میری رحمت سمندر جس کی تہ کنارہ نہیں. اللہ فرماتا تو میری رحمت کی امید رکھ کی خلافت کی ملبت ہو کر میرے دروازے پر آؤ. اللہ فرمایا اگر میں اپنی رحمت کے سمندر کھول کے دروازہ تیرے گناہوں کو مٹا کر کے تجھے پاک نہ کیا تو مجھے رب کون کرے. اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ اور سب کو محمد کی غلامی نصیب اور اللہ ہمیں تمہیں موت سے قبل توبہ کرنے کی توفیق فرمائے اور اللہ ہمیں تمہیں آخرت کا فکر نصیب فرمائے موت کا فکر نصیب فرمائے. بس میرے دوستوں میں کچھ اور بھی ساتھیوں کے ساتھ وعدہ کر دیتا ہوں اور ہماری 5 بجے یہاں سے روانگی ہے اور 6 بجے قریب ہماری